يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ حضرات محترم، اسلامی مہینوں کے اندر تیسرا مہینہ ربیع الاول اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں تو نہیں آتا، لیکن اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس میں اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے دار البقاء اللہ کی رفاقت میں تشریف لے گئے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں باتوں پہ غور کیا جائے تو اللہ مالک ہم پہ جو احسان فرمایا تھا نبی کریم کی صورت میں، ہمیں اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ نے یہ دونوں کام اسی مہینے کے اندر کیے کہ نہ انسان خوشی میں نہال ہو کے ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور نہ ہی غمی کے اندر کوئی ایسے کام کرے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، خصوصاً جس خطے میں ہم رہتے ہیں اور دنیا میں بھی بالعموم، ہم نے اس مہینے کو ایک جشن کے طور پہ منانا شروع کر دیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ بھی کوئی مقصد تھا؟ آج کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہی گزارشات کرنی ہے کہ نبی کریم کی آمد کے مقاصد کیا تھے، اللہ نے کیوں بھیجا انہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو، بلکہ کئی لوگ اسے پوچھتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مکے کی گلیوں میں نکلتے تو کئی لوگ مذاق میں اور کئی لوگ سنجیدگی میں ان سے پوچھتے، زید سناؤ، جس خدا کی، جس رب کی، جس الہ کی تلاش میں ہو ملا؟ تو یہ کہتے ابھی تک مجھے اس کے متعلق نہیں پتہ چلا، لیکن میں تلاش میں ہوں کہ مجھے صحیح رب کا پتہ چلے۔ یعنی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اللہ کو بالکل فراموش کر دیا گیا تھا۔ لوگ اللہ کے مقدس گھر کے اندر 300 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے۔ دین کے نام پہ کیا تماشا لگایا ہوا تھا اس وقت کے مذہبی پیشواؤں نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بیت اللہ کی دیواروں پہ لگا کے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ فال کے تیر لگاتے تھے، یعنی فال نکالتے تھے، جبکہ اسلام نے فال نکالنے کو ہمیشہ سے حرام قرار دیا ہوا ہے، چاہے وہ پہلے مذاہب ہیں یا آج ہمارا مذہب اسلام ہے۔
تو اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ بہتان ترازی تھی. آج بھی کچھ لوگ اس بہتان کا حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم ہے اس کے اندر 40 نبیوں کی قبریں ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر قبریں ہیں. ایک غالباً یہ 2003 یا 2004 کی بات ہے، سعودی عرب میں ایک اردو نیوز اخبار نکلتا تھا، اس میں ایڈیٹوریل آیا تھا اور اس ایڈیٹوریل میں اس شخص نے پورے دلائل کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ یہ بالکل بہتان اور جھوٹ ہے، یہاں کسی نبی کی کوئی قبر نہیں ہے. صرف انبیاء کے متعلق یہ بات ضرور آتی ہے. نبی کریم عرفات میں تھے، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے 40 انبیاء ہیں جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا، اور جب وہ عرفات میں آئے تو سب کی دعا ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ربنا وابعث فیہم رسول منہم، وہ انہی میں سے ہونا چاہیے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، ان کو گندگیوں غلاظتوں گناہوں سے پاک کر دے. اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے. یہ دعا 3000 سال کے بعد جا کے قبول ہوئی. اللہ نے اسی مکے کے اندر اپنے آخری نبی امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میں اور آپ غور کریں کہ جن مقاصد کے لیے مالک نے اپنے حبیب کریم کو مبعوث فرمایا تھا، ہم بحیثیت امتی کیا ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ جن باتوں کی تعلیم دے کے رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا. آپ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، سورۃ فرقان ہے، اللہ اس کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات پاک جس نے اس فرقان کو، حق اور باطل کو فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل کیا. کس پہ؟ علی عبدہ، اپنے ایک خوبصورت بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دنیا والوں کو خبردار کرے، ڈرائے، انہیں غلط رستوں سے روکے اور نیکی کے رستے پہ چلائے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، 3 سال تک آپ کو عمومی دعوت کی اجازت نہیں ملی. 3 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پاک پیغمبر اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور انہیں ڈراؤ. اس سے پہلے آپ کی دعوت انفرادی تھی. جو آپ کے دوست تھے، جس طرح نبوت ملتے ہی یہ لوگ بڑے پاک باز تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی. سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، ان دونوں کے متعلق تاریخ ہمیں بتاتی ہے، بلکہ اس کی گواہی انہوں نے خود دی کہ ہم نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی. جب شراب ہر مجلس کی زینت تھی، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی. جاہلیت کے زمانے میں جب زنا ایک جوان کا شغل سمجھا جاتا تھا، اسے مرد ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا جو ایسی بدکاری کا ارتکاب نہ کرے. سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان نے ان دونوں غلاظتوں کا بھی کبھی ارتکاب نہیں کیا تھا. اور ایسے پاکیزہ نفوس وہ کیسے حق سے دور رہ سکتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر، وہ تو باقی گھر والے تھے، سیدہ خدیجہ بیوی تھی، سیدنا علی گھر میں پلتے تھے،
زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے آزاد کردہ، اور سیدنا ابو بکر صرف باہر کے فرد تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، اور کئی لوگ حضرت ابو بکر کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم کو جب 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کوہ صفا پہ چڑھے۔ اس وقت وہ ایک پہاڑی تھی، ارد گرد مکے کی آبادی تھی ساری، پہاڑی پہ چڑھ کے انہوں نے لوگوں کو بلایا۔ اس زمانے میں کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو پہاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو بلایا جاتا، لوگ آپ کی بات کو دوڑ کے سننے کے لیے آئے۔ اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن بھی اور میری جوانی کی انتہا بھی میں تمہارے اندر گزاری، میرے متعلق تم میں سے کسی شخص کے دل میں کوئی شک شبہ، کوئی الزام، کوئی بہتان ہے تو بولو۔ 40 سال جس شخصیت نے ایک معاشرے کے اندر گزارے ہوں، حقیقت بات یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی سوچ لیں، ہم تو اس بڑھاپے کے اندر اپنے 8 دن جو ہے نا ان کے متعلق شرط نہیں دے سکتے کہ میرے 8 دن میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے 40 سال کی بات کی کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیک زبان یہ بات کہی تھی، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا، دوسری ہمیشہ آپ کو امانت دار پایا۔ یہ دونوں ایسی صفات ہیں 1400 سال کی تاریخ میں شاید کوئی شخص پوری زندگی کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتا کہ وہ سچ بھی، امانت دار بھی ہو، اور اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کس کا حق اس پہ نظر نہ کی ہو۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں سچا ہوں، ہمیشہ سچ بولا ہے، میں امانت دار ہوں، بددیانتی نہیں کرتا، تو پھر اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، ابھی تم پہ حملہ کر دے گی، کیا اس بات کو یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا۔ اس میں وہ شخص بھی تھا جو آپ کا چچا تھا، جس نے سب سے پہلے آپ کی بات کی مخالفت کی تھی، یہاں تک وہ کہتا ہے کہ اے محمد، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اگر آپ کہیں گے تو ہم یقین کر لیں گے دیکھے بغیر کہ اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، ابھی حملہ کر دے گی۔ تو آپ نے فرمایا، اگر میری بات پہ اتنا یقین ہے تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اسی چچا نے، جو آپ کے والد محترم کا سکا بھائی تھا، جس نے آپ کے پیدا ہونے پہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، جب اس نے آ کے خوشی کی یہ خبر سنائی تھی کہ سیدنا عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تو اس نے اسی وقت کہا تمہیں آزاد، اور ساری زندگی پیار کرتا رہا۔ لیکن آج جب عقیدے کی بات آئی، نبی کریم نے ایک الہ کی بات کی، تو سب سے پہلے اسی چچا نے بدتمیزی کی، کہنے لگا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے اس لیے جمع کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت وہ ہے جن کے متعلق اللہ نے گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے عظیم خلق سے میں نے رسول اللہ کو نوازا ہے، آپ سب سے عظیم خلق والے ہیں۔ آپ کی تبا نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو میں بھی کروں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن زمین و آسمان کے مالک کو غیرت آتی ہے، وہ آسمان سے آیتیں اتار دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ نبی میرا ہلاک نہ ہو، اس کے ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوگا، ہلاک تو ہو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب ہلاک ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا سارا مال برباد ہو جائے، اس کی بیوی برباد ہو جائے، میرے نبی کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے تو بیٹے ہیں، ہمارا تو نام زندہ رہے گا، تو یہ تو ابتر ہے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کی بیٹیاں ہیں، کل کو ان کا نام کون لے گا؟ اللہ نے پھر آیتیں اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے پاک پیغمبر، خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کریے، اور آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، آپ کا نام انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ کی مخالفت کی، رسول اللہ کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کی وہ جذبات بھر دیے اپنے حبیب کریم کے متعلق کہ جو کبھی کوئی نہیں نکال سکتا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، محبت صرف نام کی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، اس کا معیار بتایا، کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا، میری سنت سے پیار کیا، حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اللہ ہمیں آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبوت کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد اللہ رب العزت نے جو انبیاء کو دیا وہ یہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول مبعوث کیا، اور اس کی ڈیوٹی میں سب سے پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، مصیبتوں کے مداوع کے لیے اللہ سے التجا کرنی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ ہر اجتناب کرنا ہے طاغوت کا، طاغوت کے پیچھے نہیں چلنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے سب سے پہلی وحی ان کی طرف یہی کی تھی أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، لوگو تمہارا کوئی الہ نہیں، انا میرے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بعثت کا سب سے پہلا مقصد تھا۔ فَاعْبُدُونِ، اس لیے عبادت بھی صرف اللہ کی کرنا، رکوع اس کے سامنے، سجدہ اس کے سامنے، طواف اس کے لیے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم نے ہندوستان کو چھوڑا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ واحد کو ماننے والے ہیں، وہ ہزاروں بتوں کے پجاری ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے نام پہ قبر پرستی کے رستے پہ ڈال دیا گیا۔ ہم اللہ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ ہماری مانے گا، یہ نہیں مانتے وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا، یہ نہیں مانتے وہ ہمیں رزق دے گا، یہ نہیں مانتے کہ ہمیں اولاد وہ دیتا ہے، یہ نہیں مانتے کہ ہمارے معاملات کی اصلاح وہ کرتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ وہ کرتا ہے تو جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں،
اللہ نے اپنے حبیب کریم کی بعثت کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد جو ہمیں بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور میرے بھائیو، اللہ نے اصول اور قانون بتا دیا. کہا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو شخص اس نے زندگی گزاری اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے، اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا. نبی کریم کی مقاصد میں سے پہلا مقصد جس نے پورا کیا، اگر اس کی زندگی میں اور کوتاہیاں ہوئی بھی تو اللہ درگزر فرما دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے کہی، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، اتنے گناہ لے کے آ جا، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، الا شرک، مگر میری بارگاہ میں شرک لے کے نہ آنا. اگر شرک لے کے آئے تو میں معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا جائز ہوتا تو رسول اللہ کی ذات تھی جن کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی تھی. ایک شخص نے اپنی محبت اور عقیدت کے اندر ہی یہ بات رسول اللہ کے حضور کہہ دی، کہنے لگا ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے. آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا تجعلون للہ ندا، تو کیا مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن آج ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مدد کے لیے مزاروں پہ جاتے ہیں، مدد کے لیے قبروں کے پاس جاتے ہیں، مدد کے لیے اوروں کی منت کرتے ہیں، اوروں کے وسیلے پہ تلاش کرتے ہیں. جبکہ میں پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کر چکا، رسول اللہ کی جتنی دعائیں ہیں، سارے انبیاء کی جتنی دعائیں ہیں، قرآن میں جتنی دعائیں اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی، جس میں ہمیں سکھایا کہ اللہ سے اس طرح مانگو، سب میں یہی ہے. ان کا آغاز یا اللہم سے ہوتا ہے یا ربنا سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم اپنے نبی کی بعثت کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. محبت اس کا نام ہے کہ ہم کریں تو مخالفت، لیکن کہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. العیاذ باللہ. دوسرا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ. یعلمہم الکتاب، اللہ کے پاک پیغمبر نے کتاب کی تعلیم دی. کون سی کتاب؟ اس کا نام قرآن ہے. اللہ نے اسی قرآن کے متعلق فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. لوگوں اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے نازل کی اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ پر. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو راہ ہدایت پہ لے آتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للت، سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن جو ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے سیدھی رستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم رہنمائی چاہتے ہیں، اگر راہ ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے جو محمد الرسول اللہ پہ دو چیزیں نازل کی، ایک قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسرا آپ کے وہ فرامین جو حدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں، جسے حکمت کا نام دیا گیا ہے. اگر انسان ہدایت چاہتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے، اپنے دلوں کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے کردار کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اللہ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان دونوں مقاصد کو اپنے لیے لائے عمل بنا لے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم دیتے ہیں قرآن حکمت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے 40 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان میں ایک تھے۔ یہ کہتے ہیں نبی کریم پر جب آیتیں نازل ہوتی اور آپ وہ پہلے مردوں کی جماعت کے اندر آ کے ہمیں سناتے ہیں، ہم انہیں سے یاد کرنا شروع کر دیتے۔ جب تک 10 آیتیں ہمیں یاد نہ ہو جاتی پھر ہم اس کے مطالب کو یاد کرتے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اس کا معنی کیا ہے، اس میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، جو اللہ نے بیان رسول اللہ کو سکھایا وہ تفصیل بتاتے، کہتے پھر ہم ان پہ وہ تفصیل سننے کے بعد ان باتوں پہ عمل کر لیتے، جب تک ان چیزوں پہ عمل پورا نہیں ہو جاتا اگلی آیتیں پڑھتے ہی نہیں تھے ہم۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے 23 سال کے اندر نجمن نجمن آہستہ آہستہ اترنے والے قرآن کو نہ صرف ان کے کلمات کو یاد کیا بلکہ اس کے معنی بھی سیکھے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ 1.5 لاکھ انسان تھے جن کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ تھے۔ آپ نے دنیا کے سامنے اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سمجھا اور سمجھایا، اور اس قرآن پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد تھے۔ اور پھر وہی معاشرہ جو ان پڑھ، اجڑ، دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل گنا جاتا تھا، وہ دنیا کے امام بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے اور اس قرآن کو نہ پڑھنے نہ ماننے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں یاد رکھ لیں میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر وہ ممالک جو بڑے ترقی پسند بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے جوانوں کے اندر ایک بات مسلم ہے، چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے اگر ان کی زبان سے خوبصورت آواز میں کوئی لفظ نکلتے ہیں تو قرآن کے نکلتے ہیں، لیکن ہمارے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہماری زبان سے یا گالی نکلتی ہے یا گانے کی آواز نکلتی ہے، نہیں نکلتا تو قرآن نہیں نکلتا۔ یہ بدترین حکمران ہمارے، کل پرسوں ایک بات کا اعلان ہوا، بڑا دکھ ہوا یہ بات سن کے۔ اعلان ہوا جتنے اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں میٹرو پہ مفت سفر کریں گے، اسکول کی تعلیم کے دوران صبح مفت جائیں گے مفت آئیں گے۔ جتنے لوگوں نے عصری علوم کے بستے اٹھائے ہوئے تھے وہ مفت جا رہے ہیں۔ ایک بچہ اس نے چھوٹا سا بیگ ڈالا ہوا ہے، سینے کے ساتھ قرآن لگایا ہوا ہے، جب وہ بیٹھنے لگا تو ہماری قوم کا مزاج، یہ رسول اللہ کے عشق میں مبتلا لوگ، اللہ کی کتاب کو ماننے والے، کنڈکٹر نے کہہ دیا یہ اسکول کے بچوں کے لیے فری ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ کس طرح بچے قرآن پڑھیں گے؟ کس طرح قرآن کی طرف آئیں گے؟ ہم نے کون سا رستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ ابھی اگلے جمعے دیکھنا کہ پوری قوم کو ایسا بخار ہوا ہوگا کہ رسول اللہ کے عشق میں مبتلا ہو کے وہ جلوس نکالیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، گانے لگائیں گے، لوگوں کی نیندیں حرام کریں گے، لوگوں کی تہجدیں برباد کریں گے، نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کو برباد کریں گے اور سمجھیں گے عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ نے اس بات کی تعلیم دی تھی، انہوں نے تو سکھایا، قرآن سکھایا تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جس نے قرآن سیکھ لیا، جس نے حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھ لی جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک ہوتا ہے اور کوئی پاک نہیں ہوتا۔
دنیا کی وہ اقوام جو اس وقت دنیاوی علوم کی معراج پہ ہیں، ان کے کرداروں کو دیکھو جا کے، وہ اپنی بیٹیوں سے بدکاری کرنا خوشی سمجھتے ہیں، بوڑھے اپنی پوتیوں کے ساتھ بدکاری کرنا جو ہے اپنا حق سمجھتے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ منہ کالے کرتے ہیں۔ اگر کردار سکھایا، بیٹی کی عزت سکھائی تو قرآن نے سکھائی، بہن کی حرمت سکھائی تو قرآن نے سکھائی، ماں کا احترام سکھایا تو قرآن نے سکھایا، انسانیت کی معراج پہ اگر انسانوں کو پہنچایا تو قرآن نے پہنچایا ہے۔ ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مولوی سے پوچھا، یہ فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے پوچھا کہ رمضان المبارک ہے، میں کون سے قرآن کا ترجمہ پڑھوں؟ وہ کہتا قرآن کا ترجمہ خود نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ایک عالم دین یہ بات کرے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے، اس قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قوموں کی سب سے سیدھے رستے کی رہنمائی اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن کرتا ہے۔ تو اگر دین کے ماننے والے، دین کا سمبل، محراب و منبر کا مالک جو ہے صرف اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو منع کرتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لو گے تمہیں شعور آ جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا ایک مسلمان نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کی وحدانیت کے بعد دوسرا قرآن کی تعلیم سکھائی، یعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم دی، قرآن پڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر کسی آکسفورڈ کے فارغ نہیں تھے، حضرت عمر نے کہیں پی ایچ ڈی نہیں کی تھی، لیکن ایسی حکمرانی دنیا میں نہ کوئی کافر نہ کوئی مسلمان نہیں دے سکا جو سیدنا عمر نے حکمرانی دی تھی، جو اپنی عوام کو سہولتیں دی تھی، جو لوگوں کے لیے خیر کے رستے بتائے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی آئیڈیل حکومت بنائی تھی کہ آج جرمن جیسا ملک، ان کے ہاں کبھی کسی معاملے میں کوئی نیا معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں کے غیر مسلمان حاکم جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو عمر نے ایسے حالات میں کیا کیا تھا۔ کافر جو ہیں سمجھتے ہیں کہ حکمرانی سیکھنی ہے تو سیدنا عمر سے سیکھو، اور ہمارے اندر ایسے بد نصیب ہیں جو عمر کو گالی نکالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو آپ کی بعثت کا دوسرا مقصد، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، میں ان کے ایمان کو تسلیم کروں گا۔ جس بندے کی زندگی میں قرآن ہی نہیں، اللہ اس کے ایمان کو ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو نبوت کے مقاصد میں دوسرا مقصد یعلمہم الکتاب، اس کتاب کی تعلیم ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس کی عبادت کے بعد احسان کرنا ہے تو ماں باپ پہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف، اسی قرآن نے ہمیں سکھایا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، انہیں فتنے میں مبتلا نہ ہونے دو۔ اسی قرآن نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان پاکیزہ رزق کھانا، حرام کے رستوں پہ نہ چلنا، یہ قرآن ہی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، فلاح کون پائے گا؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور پاک کون کرتا ہے؟ قرآن، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مقصد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
والحکمہ، حکمت اور دانائی کے متعلق سارے ائمہ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوبصورت فرمودات ہیں جو آپ کی زبان مطہرہ سے نکلے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات عرض کر چکا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم جب بھی کوئی بات کرتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے کچھ دوستوں نے کہا کہ نبی کریم انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی کیسی حالت میں، ہر وقت تو ہر بات لکھ لیتے ہو، تو غصے کی باتیں تو نہیں لکھنی چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئے، لکھنا چھوڑ دیا، لیکن دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک دن نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی زبان مطہرہ سے جو کلمات نکلتے تھے میں لکھ لیتا تھا، میرے کچھ دوستوں نے مجھے منع کر دیا ہے کہ آپ ایک انسان ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں، خوشی میں بھی ہے، کبھی کسی حالت میں، تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ لکھ لیا کرو۔ اس زبان سے آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، وہ سچ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو تیسری چیز جو انسان کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب بنتی ہے وہ ہے حکمت، دانائی کی باتیں جو رسول اللہ نے فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِ۔ یہ صرف صحابہ تک معاملہ ختم نہیں ہوگا، بعد میں آنے والے بھی کچھ لوگ رسول اللہ سے اسی طرح ملیں گے، ان کی اطاعت اسی طرح کریں گے، ان کی بعثت کے مقاصد کو پہچانیں گے، اپنی زندگی میں انہیں لاگو کریں گے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہ وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے، انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اترتی ہوئی وحی کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ رسول اللہ کے عشق کی جھوٹے دعوے دار نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کی اتباع کر کے یہ دلیل دے کے کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے امتی ہی نہیں، آپ کے فرما بردار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کا فرما بردار بنائے۔ میرے بھائیو، یہ حکمت چھوٹی سی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے حکمت کس کو عطا کرتے ہیں۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ دانائی کی باتیں مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ اب انبیاء سے دانائی کی باتیں کون لیتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کا فہم سمجھ دے دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ کہاں سے ملے گی؟ آج رسول اللہ تو دنیا میں نہیں ہے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہمارے پاس رسول اللہ کا فرامین ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حکمت کے طور پہ عطا ہوئی ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، وہ ہم تک پہنچی ہے، اور جن کلمات کے ساتھ رسول اللہ پہ اتری تھی انہی کلمات کے ساتھ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیو، اب دنیا میں پہلے صرف 3 جگہ تھے، وہ زید بن ثابت کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن استنبول میں توپ کاپی سرائے میوزیم میں تھا، ایک تاشقند میں تھا، اور ایک انڈیا آفس لائبریری میں تھا۔ اب اس کی نقول دنیا میں اتنی پھیل چکی ہے، یہاں ہمارے لاہور جناح گارڈن کے اندر اس کی ایک کاپی پڑی ہوئی ہے، قرآن محل کے اندر۔ آپ اس قرآن کو دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی خطے کا قرآن اس کا موازنہ کر لیں، جن کلمات کے ساتھ وہ قرآن لکھا ہوا ہے وہی کلمات ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ہدایت کا رستہ چاہتے ہیں، رسول اللہ کے فرما بردار اٹھنا چاہتے ہیں، میرے بھائیو روزانہ کتنے مردے ہیں جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کر کے آتے ہیں،
کس حالت میں مرے، ان کا حال کیا آئندہ ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہم جب کسی میت کو اٹھا کے چلیں تو اپنے لیے ضرور دعا کیا کریں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ ہمارے انجام کو اچھا کر دینا۔ میرے بھائیوں، میں عموماً دیکھتا ہوں عرب لوگ قرآن بڑا پڑھتے ہیں، دوسرے کئی ممالک کے لوگ ہر نماز سے پہلے قرآن کھولا ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد، اگر سفر میں ہیں تو تب۔ انڈونیشیا، ملیشیا ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور ان کے رہنے والے لوگ اتنے قدامت پسند بھی نہیں، اور وہ اپنی زندگی میں کس طرح گزارتے ہیں، لیکن اگر وہ بس اسٹاپ میں عورت ہے یا مرد بیٹھا ہوا ہے کہ بس میں آنے کی چند لمحے لیٹ ہے تو وہ قرآن کھول کے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیوں نہیں اللہ ان قوموں پہ رحم فرمائے گا جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ دے کے چاہتا ہوں، ہمارا گھنٹوں سفر ہوتا ہے، وہ بس میں ہو یا اپنی گاڑی میں، کیا سامنے لگا ہوتا ہے؟ پہلے آڈیو تھا، ویڈیو ہے، کیا لگا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ شاید میری زندگی کا آخری سفر ہو؟ اور اسی لیے وہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ چند دن پہلے یہ مصر کے اندر غالباً ہوا، ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور وہ مسجد میں آ کے لوگوں کے لیے صفیں درست کرتا ہے، کرسیاں ٹھیک کرتا ہے معذور لوگوں کے لیے، پھر وہ ایک کرسی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، چند لمحے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسرا کلپ دکھاتا ہے، یہ ہمارے ملک کا تھا، ایک شخص ناچ رہا ہے، ایک شادی کے اوپر ڈھولک کی تھاپ پہ ناچ رہا ہے، اور وہ ناچتے ناچتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ دونوں میں سے انجام کس کا اچھا ہوا؟ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف لوٹ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور لوگ کتنی خوبصورت موتیں وصول کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے اس کہنے پہ لوگ اگر ہمارے نبی کے خاکے بناتے ہیں تو ہم جلوس نکالتے ہیں، کیا ہم رسول اللہ کی ہر سنت کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ ہم رسول اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ کس طرح منہ دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں استقبال کروں گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا غرم معجلین، تمہارے وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء دیکھوں گا۔ جو نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے اعضاء چمکیں گے، میں چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانوں گا میری امت ہے، میں انہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا، اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ لیکن ایک بہت بڑا گروہ آئے گا جن کے اعضاء تو چمک رہے ہوں گے، میں بڑی خوشی سے آگے بڑھوں گا، میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں اللہ سے التجا کروں گا، ربی امتی ربی امتی، اے میرے رب میرے امتی، اے میرے رب میرے امتی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، اے میرے پاک پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی، اپنی مرضی کی باتوں کو شامل کر دیا تھا، تو وہی رحمت للعالمین پیغمبر سخت غصے میں آ جائیں گے، وہ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، مجھ سے دور کر دو، انہیں دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دین کے نام پہ جو بھی کام ہوتا ہے ہمیں ضرور اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے، کیا رسول اللہ نے کیا تھا، اس کا حکم دیا تھا، یا آپ کے صحابہ نے یہ کام کیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی؟ تو ضرور کریں۔ اگر ایسا نہیں تو رسول اللہ کی اس بات پہ غور کرنا۔ آپ نے فرمایا مجھے کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے شرمندہ نہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے لیے خوشی اور عزت کا باعث بنائے کہ وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں۔ یہ تبھی ممکن ہے اگر ہم رسول اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر